الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بعد از حمد و صلات، محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے قرآن مجید برہان رشید کی سب سے پہلی صورت سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس کا ترجمہ بتایا تھا، اس کی وضاحت کی تھی، ہم نے آپ کے سامنے تفسیر عرض کی تھی۔ چونکہ وہ صورت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس صورت کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور اللہ کی عطا سے آج ہم اللہ کے بڑے فضل و کرم سے آج پھر ہم آپ کے سامنے آگے والی سورۃ البقرہ کی تفسیر عرض کریں گے آپ کے سامنے۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی تفسیر عرض کرنے سے پہلے ہم چند باتیں سمجھ لیں تو ہمارے لیے اہم ہوں گی، ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی، چونکہ وہ چیزیں ہمارے لیے اہم ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ وہ چیزیں ہم سمجھ لیں پہلے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ البقرہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بقرہ ہی کیوں رکھا گیا؟ کوئی اور نام نے کیوں نہیں رکھا گیا؟ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ اور عربی زبان کے اندر بقرہ وہ گائے کو کہتے ہیں، تو اس سورت کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی گائے کا اس سورت کے اندر واقعہ موجود ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا اس سورت کے اندر تفصیل وضاحت سے واقعہ موجود ہے، جو کہ ہم اس کے مقام پر ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ ہم کریں گے اسی کے مقام پر۔ اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کی گائے کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ رکھا گیا، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو بقرہ کہا گیا، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اس کے اندر عبادت کیا کرو، گھروں کے اندر عبادت کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، کیا فرمایا؟ کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جو ہے وہ ایک آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ بھی کون سی صورت کے اندر موجود ہے؟ وہ سورۃ البقرہ ہی کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر دن کے وقت، حدیث کا مفہوم ہے، جس دن کسی گھر کے اندر ایک مرتبہ یہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر کے اندر دن میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، اس گھر کے اندر 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر رات کے وقت سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، تو اس گھر کے اندر 3 راتیں شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ سب سے بڑی سورت ہے۔
قرآن کی۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، قرآن کی شان بیان کی گئی ہے اس سورت کے اندر۔ اس کے اندر نماز کا ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے، عیسائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے، اور قبلہ کا تبدیل ہو جانا وہ بھی اسی صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کا یہاں اسی صورت کے اندر تذکرہ موجود ہے، اور اسی طرح گائے کا ذکر بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ اس کے اندر موجود ہے، بہت سارے واقعات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ من اور سلبہ کا ذکر بھی اس صورت کے اندر موجود ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے یہ سورت بقرہ جو ہے، حدیث شریف میں آتا ہے یہ مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی تفسیر عرض کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، الف لام میم، سب سے پہلے یہ فرمایا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یہ ایک راز ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ محترم ناظرین و سامعین، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ان کے معنی اللہ کا رسول نہیں جانتا، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ ان کا اعتراض کرنا لغو ہے، یہ درست نہیں ہے ان کا اعتراض کرنا۔ تفسیر بیضاوی کے اندر اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، یہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کا جواب تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کا جواب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول نہیں جانتا، ان کا اعتراض کرنا یہ لغو ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو اس کے معنی، اس کی سمجھ نہیں عطا فرمائی، تو اللہ کا یہ کلام کرنا اپنے حبیب سے تو یہ بے فائدہ ہے، یہ فائدے کی ہی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام فرمانا اپنے حبیب سے تو یہ تو لغو ہے، یہ تو بے فائدہ ہے کلام، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کیوں کلام فرمایا؟ اگر اس کے معنی اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں عطا فرمائے تو اپنے حبیب سے یہ کلام کیوں فرمایا؟ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس کے معنی کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو اس کا معنی بتایا ہے، صرف لیکن مخلوق کو نہیں بتایا گیا، لہٰذا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، الکتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر ذالکہ کو لے آیا ذالکہ یہاں پر ذکر کیا، یعنی کہ وہ بلند مرتبہ کتاب۔ حالانکہ اگر ہم عربی کے اندر کوئی چیز قریب ہو، اس کو بلانے کے لیے، اس کو پکارنے کے لیے اگر کوئی چیز قریب ہو تو ہاذا کا استعمال کرتے ہیں، ہاذا اسم اشارہ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہاذا اسم اشارہ قریب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ حالانکہ یہ قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، تو یہاں پر ذالکہ اسم اشارہ بعید کو لایا گیا۔ ذالکہ یہ اسم اشارہ بعید دور کے لیے لایا جاتا ہے، حالانکہ قرآن ہمارے سامنے ہے، تو یہاں پر ذالکہ اسم اشارہ بعید کو کیوں لایا، کیوں لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ذالکہ کو کیوں لایا گیا؟ ہاذا کو لے آتے، ہاذا اسم اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے، اور چونکہ یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، قریب ہے نہ کہ دور، تو ذالکہ اسم اشارہ بعید کے لیے استعمال کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالکہ اسم اشارہ بعید کو یہاں پر اس وجہ سے ذکر کیا گیا، چونکہ اگر کسی کی
کوئی شان بیان کی جاتی ہے، کسی نے کسی کی شان بیان کرنی ہے، تو ذالکہ کو اس میں اشارہ بعید کے لیے لایا جاتا ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے لایا جاتا ہے اگر کسی نے شان بیان کرنی ہے۔ تو چونکہ قرآن کی اس آیت میں شان بیان ہو رہی ہے کہ ذالکہ وہ بلند مرتبہ کتاب، ذالکہ اس میں اشارہ یہ شان بیان کرنے کے لیے اس میں اشارہ بعید کو لایا گیا، یعنی وہ بلند مرتبہ کتاب کے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب چونکہ ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں، دوسری کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ہمیں شک ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں غلطی کی ہے، یہ درست ہے یا یہ درست نہیں ہے، ہمیں شک ہوتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ محترم ناظرین و سامعین، پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رہے قرآن مجید برہان رشید کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ ہر مسلمان، ہر کافر کے لیے عام ہے، اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، قرآن کی ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر کافر بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، سارے مذہب کے آ گئے۔ یہاں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، قرآن کی ہدایت تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن پھر یہاں پر ھدی للمتقین کیوں کہا؟ ھدی للناس ہی کہنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے ھدی للمتقین یہاں پر اس وجہ سے کہا کہ قرآن کی حقیقی جو نفع ہے نا، حقیقی نفع وہ متقیوں کے لیے، متقین پرہیزگاروں کے لیے، جو حقیقی نفع ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے ھدی للمتقین کہا۔ اب تقوی کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو کس ایسی چیز سے بچانا کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے سے بندہ عذاب کا مستحق ہوتا ہو۔ اگر وہ بندہ کرے گا تو پھر عذاب کا مستحق ہوگا، مثال کے طور پر جیسے کہ شرک ہو گیا۔ اگر وہ بندہ نہیں کرے گا تو پھر بھی عذاب کا مستحق ہوگا، جیسے کہ نماز ہو گئی، نماز اس کو ترک کرے گا تو یہ پھر عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے تقوی کی 7 اقسام آپ نے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کفر سے بچا جائے، بد مذہبی سے بچا جائے، صغیرہ گناہوں سے بچا جائے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، شبہات سے بچا جائے اور نفسانی خواہشات سے بچا جائے۔ اور اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا جائے کہ جو چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں ہمیں۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 100 چیزوں میں سے 99 چیزوں کو چھوڑ دے اور ایک چیز کو نہ چھوڑے تو وہ متقین میں سے نہیں کہلائے گا، وہ متقین میں سے نہیں ہوگا، پرہیزگاروں میں سے نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیزگار بنیں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ اور انشاءاللہ آج ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سب سے پہلی آیت کی سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم نے آپ کے سامنے اور آیات کی تفسیر عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا